بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہسپتال کے کوریڈور میں سفید اور صاف شفاف ٹائلز پر عظمت صاحب تیز تیز قدموں سے چلتے ہوئے منہ ہی منہ میں مختلف آیات کا ورد کرتے چلے جا رہے تھے۔ کبھی ان کی نگاہ گھڑی پر پڑتی ہے اور کبھی اپنے ماتھے پر آیا پسینہ رومال سے صاف کرتے ہیں۔ کوریڈور سے گزرتے لوگ اس طرح عظمت کو پریشان حال دیکھ کر ہمدردی کے لیے تھوڑی دیر رکتے ہیں تو عظمت ایک پھیکی سی مسکراہٹ سے ان کی جانب دیکھتا ہے، گویا شکریہ ادا کر رہا ہو۔ دور کرسی پر ٹیک لگائے بیٹھی، نائلون کا پوچھا اور بالٹی رکھے بیٹھی ماسی بھی دل میں دعا کرتی ہے کہ اللہ اس کی پریشانی دور کرے۔ عظمت کی پریشانی بلا وجہ نہیں تھی۔ اس کی شریک حیات جس سے 1.5 سال قبل پسند کی شادی ہوئی تھی، ڈاکٹر نے بتایا تھا کہ ڈیلیوری میں پیچیدگی ہے، ماں یا بچے میں سے کسی ایک کی ہی جان بچ سکتی ہے، اور اگر معجزانہ طور پر دونوں کو بچا بھی لیا گیا تو بھی رفت پھر کبھی ماں نہیں بن سکے گی۔ عظمت کے لیے اس کی شریک حیات کی زندگی اہم تھی، چنانچہ اس نے ڈاکٹر سے یہی کہا کہ ہر ممکن کوشش کر کے اس کی شریک حیات کو بچا لیا جائے۔ چلتے چلتے جب ٹانگیں دکھنے لگی تو پاس رکھی کرسی پر ہی ٹیک لگا کر بیٹھ گیا اور آنکھیں بند کر لیں، گویا خدا سے اپنی کسی قیمتی نیکی کے صلہ کے طور پر رفع کی خیریت کا سودا کر رہا ہو۔ سر، نسوانی آواز نے عظمت کو مخاطب کیا، اور جب نوی میں تر آنکھیں کھول کر سامنے موجود خاتون کا چہرہ دیکھنے کی کوشش کی تو اپنے سامنے گہرے سانولے رنگ والی نرس کو بانچیں پھیلائے دیکھا۔ سر، مبارک ہو، ماں اور بچہ دونوں کو اللہ پاک نے زندگی دی ہے، آپ ایک پیاری سی گڑیا کے باپ بن گئے ہیں۔ کیا؟ عظمت کی آواز خوشی کے مارے لڑکھڑا کپ کپا رہی تھی۔ نرس نے محض مسکرا کر کمرے کی جانب اشارہ کیا جہاں ماں اور بچہ کو شفٹ کیا گیا تھا۔ کچھ دیر بعد جب عظمت کمرے میں داخل ہوا تو اپنی شریک حیات کے پر نور چہرے پر نظر پڑی، جس میں تکلیف اور راحت کا ملا جلا احساس جگمگا رہا تھا۔ رفعت نے عظمت کو مسکرا کر دیکھا اور پاس رکھی ننھی سی گڑیا کی جانب اشارہ کیا۔ عظمت دھیمے قدموں سے آگے بڑھ رہا تھا، اللہ پاک نے اس کی سن لی تھی۔ اس کی شریک حیات اور اس کی اولاد اس کے سامنے تھی۔ آگے بڑھ کر جب اس ننھی سی جان کو اٹھایا تو بے اختیار اس کا ماتھا چوم لیا۔ گلابی سی وہ گڑیا ہم شکل آنکھیں کھول پا رہی تھی، جیسے وہ اپنے بابا کو یقین دلا رہی ہو کہ دیکھو بابا، میں آ گئی آپ کے پاس۔ باقی رشتہ دار بھی ہسپتال آ چکے تھے اور مبارکباد کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ ڈاکٹر نے کچھ دن ہسپتال میں ہی ماں اور بچے کو نگہداشت میں رکھنے کا فیصلہ کیا تھا، لہذا عصمت کے والدین بھی گاؤں سے آ گئے۔ کچھ دن ہاسپٹل میں رہنے کے بعد ڈاکٹر نے ماں اور بچے کو گھر لے جانے کی اجازت دے دی۔ امی جی، آپ بتائیں کیا نام رکھوں اپنی گڑیا کا؟ عظمت نے ماں کو خیالوں میں گم دیکھا تو ان کے سرہانے جا کر بیٹھ گیا۔ ہم کیا؟ ہاں، جو دل کرے رکھ لو بیٹا، رحمانی بیگم نے کھوئے کھوئے لہجے میں روکھا سا جواب دیا۔ کیا ہوا امی جی؟ میں دیکھ رہا ہوں آپ کھوئی کھوئی سی رہتی ہیں۔ عظمت اپنی ماں کے شانے پر سر رکھ کر لیٹ گیا۔ بیٹا، رفعت اب کبھی ماں نہیں بن سکتی، رحمانی بیگم نے عظمت کے بالوں میں ہاتھوں سے کنگھی کرتے ہوئے کہا۔ جی امی، آپ کو بتایا تھا کچھ پیچیدگیاں ہو گئی تھی، عظمت نے ماں کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھامتے ہوئے کہا۔
بیٹا تم بھی اکلوتے تھے، اب تمہاری بیٹی پیدا ہوئی ہے، ہماری نسل تو ختم ہی ہو جائے گی، تم دوسری شادی کر لو، میں رفت سے بات کرتی ہوں، وہ سمجھ جائے گی میری بات۔ رحمانی بیگم اپنی ہی لے میں بولے جا رہی تھی۔ او پلیز امی، فار گاڈ سیک ایسی بات نہ کریں، میں نے محبت کی شادی کی ہے رفت سے، یہ اولاد نسل کس زمانے کی باتیں کر رہی ہیں آپ؟ عصمت نے اپنی ماں کا ہاتھ دباتے ہوئے بہت تحمل سے جواب دیا۔ کچھ نہیں بیٹا، بس ماں ہوں نا، رحمانی بیگم نے بات کو ختم کرتے ہوئے کہا۔ اگلے دن رحمانی بیگم اپنے گاؤں واپس چلی گئیں۔ انہوں نے پوتی کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا تھا، اور اس بات کا رفت اور عصمت دونوں کو بہت دکھ تھا۔ وقت گزرتا چلا گیا اور وہ ننھی سی گڑیا جس کا نام فریال رکھا گیا تھا، اب اسکول بھی جانے لگی تھی۔ اس دوران سب ٹھیک ٹھاک رہا، پر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے لوگوں کو عصمت کے بارے میں پتہ چلتا کہ اس کی ایک بیٹی ہے اور رفت اب ماں نہیں بن سکتی، تو ان لوگوں کے چہرے پر آنے والا افسوس اور ہمدردی کا تاثر عصمت کو بہت عجیب لگتا۔ اسے اپنی بیٹی سے بہت محبت تھی، پر لوگوں کا یہ عجیب رویہ اور اپنے والدین کی پریشانی اس کے دل میں عجیب سے وسوسے پیدا کرتے رہے، اور جب بھی اس کے دل میں ایسا خیال آتا وہ اپنی ننھی گڑیا فریال کو اپنے سینے سے لگا لیتا، جیسے وہ ان وسوسوں کے آنے پر اپنی بیٹی سے معافی مانگ رہا ہو۔ انسان ذات بھی عجیب ہے، کبھی کردہ زیادتیوں کی بھی معافی نہیں مانگتا، اور کبھی محض خیال آنے پر آنکھوں سے آنکھوں رواں ہو جاتے اور دل سے استغفار کی صدائیں پھوٹ پڑتی ہیں۔ پر آخر کب تک وہ وسوسے محض وسوسے رہتے؟ رشتہ داروں اور دوستوں کی ہمدردی نے بالآخر دل میں سیاہی ملنا شروع کر ہی دی۔ عصمت ایک پڑھا لکھا، اپنی فیملی سے محبت کرنے والا انسان تھا، پر جہاں ایک قطرہ مسلسل پڑنے سے پہاڑ میں سوراخ کر دیتا ہے، ٹھیک ویسے ہی ایک ہی طرح کی بری سوچیں اور باتیں بھی انسان کو یکسر بدل ڈالتے ہیں۔ عصمت کی فریال کے لیے محبت میں اب زبردستی کا عنصر شامل ہونے لگا تھا۔ وہ زبردستی فریال کو اٹھاتا اور اس کی باتیں سنتا، جبکہ دل کی کسی کونے میں اب اسے احساس ہونے لگا تھا کہ کاش اس کا کوئی بیٹا ہوتا۔ اور اس احساس کو مضبوط کرنے والوں کی معاشرے میں کمی بھی تو نہ تھی۔ وہ کہتے ہیں نا، قدرت کے فیصلے جس حکمت سے کٹے کیے جاتے ہیں، وہاں انسان کی حکمت اور تدبیریں کام نہیں کرتی۔ جس طرح اللہ پاک نے دونوں ماں بیٹی کو حیاتی دے کر اپنی قدرت کا جلوہ دکھایا تھا، ٹھیک اسی طرح اس کی قدرت کی پھوار نے ڈاکٹروں کی بات کو غلط کر دکھایا۔ ایک دن جب رفت نے متلی کی شکایت کی اور ڈاکٹر کے پاس جانے کے بعد جب ڈاکٹر نے یہ خوشخبری سنائی کہ رفت امید سے ہے، تو عصمت فرتے جذبات سے سجدے میں گر پڑا، جبکہ رفت کی آنکھوں سے بھی آنسو رواں تھے۔ یہ خبر خاندان بھر میں پھیلی جا چکی تھی، اور عصمت کے والدین اور بہنوں نے عصمت کے گھر میں ہی ڈیرا ڈال دیا تھا۔ رحمانی بیگم نے گھر کا تمام انتظام اپنے ہاتھ میں لے لیا تھا۔ رفت کو کب کیا کھلانا ہے اور کیسے خیال رکھنا ہے، یہ تمام ہدایات رحمانی بیگم نے ہی جاری کر دی تھی، جبکہ پہلی فرصت میں ہی فریال کی ذمہ داری اس کی پھوپھو ثنا کے سر پر ڈال دی گئی۔
جس کا زیادہ وقت موبائل پر میسیجنگ کرتے یا ہیڈ فون لگائے گانے سنتے گزرتا تھا۔ بیٹیاں ویسے ہی والدین کے بہت قریب ہوتی ہیں اور حساس بھی۔ جبکہ فریال نے ماں کو اس طرح دور ہوتے دیکھا تو اس کو ننھا دل کھچل سا گیا۔ اگر کبھی رفعت فریال کے ساتھ باتیں کرتی یا لاڈ پیار کرتی نظر آ بھی جاتی تو رحمانی بیگم اس کا ہاتھ پکڑ کر باہر لے جاتی اور آنکھیں نکال کر غصے سے کہتی، تمہاری عمر کی باقی بچیاں کیا اسی طرح ماں سے چپکی رہتی ہیں؟ جاؤ باہر کھیلو۔ پر وہ باہر کھیلتی کس کے ساتھ؟ کوئی ہم عمر بچہ تھا نہیں، اور اب تک اس کی کل کائنات اس کے ماں باپ ہی تو تھے۔ باپ کی توجہ سے بھی اب وہ تقریباً محروم ہو ہی چکی تھی۔ جبکہ رفعت نے بھی اتنے سالوں بعد سسرال والوں کی توجہ حاصل کی، لہٰذا وہ کوئی بات کر کے یا ان کی مخالفت کر کے پھر سے ناراضگیاں مول نہیں لینا چاہتی تھی۔ اب وقت کے ساتھ ساتھ فریال نے بھی حالات سے سمجھوتا کر لیا تھا اور اپنی دنیا میں ہی گم سم سی مگن رہتی۔ اسکول سے آنے کے بعد اسے کھانا دے دیا جاتا اور پھر گڑیوں کے ساتھ کھیل کر کبھی ماں کی جانب جاتی تو رفعت اپنے سینے سے لگا کر بہت سارا پیار کرتی، اس سے باتیں کرتی، پر فریال اپنی بڑی بڑی سیاہ آنکھیں نم کیے بس خاموش کھڑی رہتی۔ اور پھر رات کو اسے اپنی پھوپھو کے پاس سونا ہوتا تھا، جو ساری رات خدا جانے کس سے باتیں کرتی رہتی تھی۔ اور اگر اس دوران فریال کی آنکھ کھل جائے اور وہ واش روم ساتھ جانے کا کہتی یا پھر پانی مانگتی تو اس صورت میں ثنا کی غسیلی آنکھیں یا چپت کا سامنا کرنا پڑتا۔ وہیں ہسپتال تھا اور عظمت کے وہیں قدم، پر اس بار سب خیر خیریت سے ہو گیا۔ اللہ پاک نے بیٹا عطا کیا تھا جس کا نام ابراش رکھا گیا تھا، اور یہ نام رحمانی بیگم نے ہی تجویز کیا تھا۔ 12 سال بعد اللہ پاک نے اولاد کی نعمت سے نوازا تھا، لہٰذا سب کی خوشیاں دیدنی تھی۔ ننھا ابراش گھر بھر کا لاڈلا تھا۔ صبح اس کے اٹھتے ہی گھر جاگتا اور پھر اس کی شرارتوں اور ننھی معصوم حرکتوں اور ہنسی کے ساتھ کس طرح دن گزر جاتا کہ وقت کا احساس ہی نہ ہوتا تھا۔ پر اس دوران وقت کا سب سے کڑا حساب فریال کی زندگی میں تھا۔ فریال بچپنے سے جوانی میں قدم رکھ رہی تھی۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب ایک لڑکی ذات شعور کی منزلیں طے کرتی ہے، نہ صرف ذہنی طور پر بلکہ جسمانی طور پر بھی۔ ایسے وقت میں اسے ماں کی توجہ کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ پر رفعت بھی 12 سال بعد اپنی گود ہری ہونے کی خوشی میں یہ بھول ہی بیٹھی تھی کہ وہ ایک بیٹی کی ماں بھی ہے۔ کچھ عرصہ بعد ثنا کی بھی شادی ہو گئی تو ایک لنگڑا سا جو سہارا تھا، وہ جو کسی ہونے کا کم سے کم احساس تو دلاتا تھا، وہ بھی اب فریال کے پاس نہیں رہا۔ اس سال فریال بہت واجبی سی نمبروں سے پاس ہوئی، پر گھر میں کسی کو کوئی فرق نہیں پڑا، چونکہ کسی کو معلوم ہی نہیں تھا کہ فریال کے امتحان کب ہوئے ہیں۔ اب تو اسکول کی فیس کے لیے بھی بہت بار اسے ڈیسک پر کھڑا ہونا پڑ جاتا تھا، کیونکہ گھر میں وہ کسی سے زیادہ بات نہیں کرتی تھی، جبکہ عظمت صاحب کی توجہ فریال پر نہ ہونے کے برابر رہ گئی تھی۔ اگر فریال کو کبھی مخاطب کرتے بھی تو ڈانٹتے جھگڑتے کے لیے یا دوسرے بچوں سے اس کا موازنہ کر کے ایسا نیچا دکھانے کے لیے۔ اپنے تئیں تو وہ شاید اس کی عادتیں ٹھیک کرنے کے لیے اسے ڈانٹتے ہوں گے، پر کیا جوانی ہوتی ہے بیٹی کو جب کبھی لاڈلی رہی ہو۔ اسے اس طرح سے سمجھایا جاتا ہے۔ وقت اپنی ساتوں کی حجت پوری کرتے ہوئے بڑھتا چلا گیا۔ اس دوران فریال کا اچھے سے گھر سے رشتہ آیا،
اور اس کی شادی ہو گئی۔ خاموش طبع اور ہر بات خاموشی سے تسلیم خم کرنے والی فریال اپنے سسرال میں بہت خوش تھی، اور سسرال والے بھی فریال سے بہت خوش تھے۔ احمد ایک سلجھا ہوا لڑکا اور پیسہ کے حساب سے سائیکاٹرسٹ تھا۔ کچھ ہی وقت میں وہ فریال کو بہت اچھے سے سمجھ چکا تھا، لہذا اس نے فریال کا اعتماد بحال کرانے میں بہت محنت کی۔ فریال مہینوں میں ہی اپنے پیکے جاتی، جہاں اپنے والد عظمت صاحب سے اس کی سرسری سی ملاقات ہوتی، اور رسمی سی سوال جواب کے بعد عظمت اپنے کمرے میں چلا جاتا، جبکہ فریال اپنی ماں رفت کے پاس بیٹھ کر جاتی، جس کے جوڑوں میں بہت درد رہنے لگا تھا۔ ابراش تو تھا ہی شروع سے انتہائی اکھڑ مزاج کا، لہذا اس کے لیے بہن کا ہونا نہ ہونا برابر تھا، اور ویسے بھی بچپن سے وہ فریال کو بنا حیثیت کی شے کے ہی دیکھتا آیا تھا، لہذا وہ احترام جو بڑی بہن کا ہونا چاہیے تھا وہ فریال کو اس نے کبھی نہیں دیا۔ اور پھر کچھ داری اور والدین کے بیجا لاڈ پیار نے بھی اسے بگاڑ دیا تھا۔ دادی کا تو انتقال ہو چکا تھا، پر ابراش کا غرور اور انا بالکل دادی کی گھٹی کا اثر تھا۔ آج کل موصوف کو باہر جا کر پڑھائی کرنے کا جنون سوار تھا، جس کے لیے عظمت صاحب اپنے گاؤں کی زمین فروخت کرنے کا سوچ رہے تھے۔ اب لاڈلے بیٹے کی ضد تھی، لہذا یہ سوچ صرف سوچنے کی حد تک محدود نہیں تھی، بلکہ ایک دو اسٹیٹ ایجنٹ سے بات بھی کر لی گئی تھی۔ آخر یہ زمین کس کام کی اگر وارث کے ہی کام نہ آئے؟ ویسے بھی ابراش نے ہی تو ان کے بڑھاپے کا سہارا بننا تھا۔ عظمت صاحب خود کو یہی تسلیاں دیتے ہوئے پیسوں کا انتظام کرنے لگے، اور بالآخر وہ دن آن پہنچا کہ جب آنسوؤں اور دعاؤں میں رفت اور عظمت اپنے بیٹے ابراش کو تعلیم کے سلسلے میں انگلینڈ بھیجنے کے لیے ایئرپورٹ رخصت کرنے آئے تھے، جبکہ فریال بھی دور کونے میں کھڑی اپنے بھائی کو ہاتھ ہلا کر دعاؤں اور آنسوؤں میں رخصت کر رہی تھی، جبکہ فریال کے ساتھ کھڑا احمد اپنی شریک حیات کی طرف پیار بھری نگاہوں سے دیکھتا، سوچ رہا تھا کہ بھلا یہ بہن اور بیٹی کا رشتہ بھی کتنا عجیب ہوتا ہے۔ جنہوں نے کبھی اسے اہمیت نہیں دی، ان کے لیے بھی اس کے جذبات کتنے پاک اور سچے ہیں۔ ابراش اور فریال کے والدین ایئرپورٹ پر فریال کی موجودگی سے بے خبر تھے۔ وہ تو فریال سے رہا نہیں گیا تو احمد سے ضد کر کے وہ ایئرپورٹ آ گیا۔ ویسے تو اس نے کبھی کچھ فرمائش نہیں کی تھی اور ضد کرنا اسے آتی نہیں تھی، لہذا احمد نے بنا کچھ کہے اس کی بات مان لی اور اس کو ایئرپورٹ لے آیا۔ سال ہو گیا تھا ابراش کو گئے، اور اب اس نے بتایا تھا کہ وہیں کسی لڑکی سے اس نے شادی کر لی ہے۔ عظمت اور رفت خوش تو بہت تھے، پر ایک ملال تھا کہ اپنے جگر گوشے کو خود سہرا باندھتے، اس کے لیے دلہن تلاش کرتے اور دھوم دھام سے اس کی شادی کر کے اپنے سارے ارمان پورے کرتے۔ پر ابراش نے سمجھایا تھا کہ وہاں قیام کرنے کے لیے یہ شادی ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، اور پھر رشتہ داروں اور دوستوں نے بھی عظمت صاحب کو بتایا کہ ابراش غلط نہیں کہہ رہا، تو انہیں اطمینان ہونا پڑا۔ دوسری جانب احمد نے بیبی پلان کرنے کے بارے میں اب تک نہیں سوچا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ فریال اس بکھری ہوئی دماغی حالت کے ساتھ ماں بنے اور اپنی اولاد کو وہ توجہ نہ دے پائے جس کی وہ حقدار ہو، پر اب فریال بہت بااعتماد ہو چکی تھی۔ احمد کی محبت نے اسے اپنی ذات کی اہمیت اور وقت کا احساس دلایا تھا، لہذا وہ ہنسنے بولنے والی فریاد بن چکی تھی، جس کا ہر دکھ درد سننے اور شیئر کرنے کے لیے اس کا شوہر ہر وقت موجود رہتا، اور اب فریال ماں بھی بننے والی تھی۔
سب ہنسی خوشی چل رہا تھا کہ ایک دن ایک خبر فریال پر قیامت کی طرح ٹوٹ پڑی۔ کار حادثے میں عظمت اور رفعت شدید زخمی ہو گئے ہیں۔ رفعت تو زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے ہسپتال پہنچنے کے کچھ دیر بعد ہی خالق حقیقی سے جا ملی تھی، جبکہ عظمت صاحب کمر پر شدید چوٹیں لگنے کی وجہ سے بستر کے ہی ہو کر رہ گئے تھے۔ ایک طرف جہاں ماں کو کھونے کا غم تھا اور دوسری جانب بے بسی کی تصویر بنا باپ فریال کے اعصاب توڑے جا رہا تھا۔ اس نے بامشکل خود کو سنبھالا اور عظمت صاحب کی خدمت میں جت گئی۔ ابراش ماں کے جنازے پر نہیں آ سکا تھا کیونکہ 5 سال تک وہ انگلینڈ میں رہنے کا پابند تھا، ورنہ اس سے نیشنلٹی نہیں ملتی، اور ویسے بھی ماں تو اب رہی نہیں تھی۔ کچھ وقت باقاعدگی سے عظمت صاحب کو فون کر کے ان کی خیریت دریافت کرتا رہا، اور پھر وہ بھی رفتہ رفتہ معدوم ہوتے گئے۔ انگلینڈ کی مصروف زندگی اور بیوی سنبھالنے اور گھر چلانے کی تگ و دو میں بوڑھا بیمار باپ بھلا کیوں کر یاد رہتا۔ ایک طرف فریال کے زچگی کے دن قریب آ رہے تھے، دوسری جانب عظمت صاحب کا وہ واحد سہارا تھی جو کھانا کھلانے سے لے کر واش روم لے جانے تک باپ کا کاندھا بنتی۔ احمد دبے الفاظ میں فریال کو اس کی حالت کی جانب توجہ دلانے کا کہتا، جسے فریال یکسر انداز کر دیتی۔ یہ بیٹی ذات ہوتی ہی ایسی ہے، والدین خاص طور پر اگر باپ پر کوئی تکلیف آئے تو یہ اپنا آپ بھلا بیٹھتی ہے، پھر نہ اسے دنیا کا ہوش رہتا ہے نہ ہی اپنی ذات کی فکر۔ ہسپتال سے عظمت صاحب کو چھٹی ملتے ہی فریال انہیں اپنے ساتھ گھر لے آئی، جس پر احمد نے کوئی اعتراض نہ کیا، بلکہ فریال کے ساتھ مل کر عظمت صاحب کی تمام ضروریات کو پوری کرنے کی کوشش کرتا کہ فریال کو زیادہ محنت نہ کرنی پڑے۔ دیکھو بیٹا، تمہیں اپنی صحت کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ تمہارا بھائی جو بھی تو ہے وہ کیوں نہیں آ جاتا؟ ایسا کب تک چلے گا؟ دوسرے شہر سے آئے فریال کی سانس انیسہ خاتون نے تھوڑا سختی سے فریال کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ دیوار کے ساتھ دیوار ملی ہونے کی وجہ سے دوسرے کمرے میں موجود عظمت صاحب اپنی سمدن کی آواز واضح طور پر سن رہے تھے۔ آنٹی، وہ میرے ابو ہیں اور بیمار ہیں، میرے علاوہ کون رکھے گا ان کا خیال؟ ابراش نہیں آ رہا تو کیا میں نرسوں کے حوالے کر دوں انہیں؟ فریال نے اپنا لہجہ دھیما رکھتے ہوئے کہا۔ نرسوں کے حوالے کرو یا ایدی ہوم بھیجو، پر میرے بیٹے اور اپنے سر ذمہ داریاں نہ باندھو۔ ہمیں پتہ ہے جو لاٹ انہوں نے تمہیں دے رکھے تھے، مکافات عمل بھگت رہے ہیں اب۔ تم یہ نہ بھولو تمہارے پیٹ میں احمد کی اولاد ہے، اس کا بھی حق ہے تم پر۔ بس آنٹی، بس کر جائیں، آپ میرے ابو ہیں، وہ مجھے جو کہنا ہے کہہ لیں، پر ان کے خلاف ایک لفظ نہیں برداشت کروں گی۔ آپ کے بیٹے کو اور بیوی مل جائے گی، پر اگر میرے ابو بھی نہ رہے تو کہاں تلاش کروں گی انہیں؟ آپ کو جو بہتر لگتا ہے آپ کریں۔ اگر یہاں ابو نہیں رہ سکتے تو میں ان کے ساتھ جاؤں گی، پھر چاہے ایدی ہوم میں رہنا پڑے یا سڑک پر، میں اپنے باپ کو اس طرح اکیلا نہیں چھوڑوں گی۔ وہ فریال جس کی کبھی کسی نے آواز ہی نہیں سنی تھی، آج باپ کے لیے غلط الفاظ سن کر نہ جانے کہاں سے الفاظ ڈھونڈ لائی تھی۔ نفیسہ خاتون اور بھی کچھ کہنا چاہتی تھی، پر فریال کے اس رویے نے انہیں خاموش رہنے پر مجبور کر دیا۔ وہ روایتی ساس نہیں تھی، پر وہ بس فریال کی صحت کو لے کر فکر مند تھی، اور یہ بات وہ خود بھی جانتی تھی کہ ایک بیٹی کے لیے باپ کی کیا اہمیت ہے۔ لہذا خاموشی سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔
جبکہ دوسرے کمرے میں موجود عظمت صاحب کے چہرے پر ماضی کو یاد کرتا ہوا کرب کا احساس اور بیٹی کی صورت میں ٹھنڈی چھاؤں جیسا راحت کا احساس آنکھوں کی صورت میں جاری تھا۔ وہ جان گئے تھے کہ اللہ کی رحمت اس کی نعمت پر ہمیشہ بھاری۔ وہ پاک ذات نعمتوں کو تو اٹھا لیتا ہے پر اپنی رحمت کبھی ایک پل کے لیے اٹھانا تو دور کم بھی نہیں کرتا۔ اور بیٹی کو اگر اس نے رحمت کہا ہے تو اس کی اس حکمت میں انسان ذات کے لیے بہت زیادہ بھلائی ہے۔ کچھ دیر بعد خود کو بظاہر نارمل اور خوش دکھاتی ہوئی جب فریال کمرے میں داخل ہوئی تو عظمت صاحب نے اسے اپنے پاس بلا لیا اور اپنی ننھی سی گڑیا کو ویسے ہی گلے سے لگا لیا جب پہلی بار گلابی سے ہاتھوں والی فریال کو رفت کے پہلو سے اٹھا کر لگایا تھا۔ دونوں کے درمیان آنسوؤں اور ہچکیوں کی زبان میں بات ہو رہی تھی۔ بیٹی کے آنسو گلہ کر رہے تھے اور باپ کے آنسو معافی کے طلبگار تھے۔ جبکہ دوسرے دروازے پر کھڑا احمد قدرت کے اس انمول باپ بیٹی کے رشتے کو محسوس کرتا ہوا اپنی آنکھیں نم کرتے ہوئے اللہ سے دعا کر رہا تھا کہ کاش اس کی سب سے اچھی نیکی کے بدلے اللہ پاک نے اسے بس ایک بیٹی سے نواز دیں۔ عظمت صاحب اب کرسی پر بیٹھنے اور تھوڑا بہت چہل قدمی کرنے لگے تھے اور بہت پریشان لگ رہے تھے۔ ڈاکٹر فریال کو آپریشن تھیٹر لے جا چکے تھے۔ عظمت صاحب کی کرسی کے ساتھ کھڑا احمد کبھی عظمت صاحب کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر انہیں حوصلہ دیتا اور کبھی کوریڈور میں جا کر ڈاکٹر کا انتظار کرتا اور پھر مسکراتے چہرے کے ساتھ احمد کو اپنی جانب آتا دیکھ کر عظمت صاحب سمجھ گئے کہ اللہ نے سب خیر کر دی ہے۔ ابو جی مبارک ہو، آپ نانا بن گئے ہیں، احمد نے آنکھوں میں آئی نمی صاف کرتے ہوئے کہا تو عظمت صاحب کی نگاہیں آسمان کی جانب اٹھ گئیں جیسے دیرینہ دعا کی تکمیل پر آنکھوں سے آمین نکلی ہو۔ احمد کا سہارا لیتے آہستہ قدموں سے جب فریال کے ساتھ نرم لحاف میں لپٹی ننھی سی گڑیا کو گود میں اٹھایا تو احمد کی طرف نم آنکھوں سے دیکھتے ہوئے کہا، مبارک ہو بیٹا، اللہ پاک نے اپنی رحمت کی صورت میں بیٹی دی ہے، تم کبھی بے سہارا نہیں رہو گے۔ ختم شدہ۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر